میں بھی ذکر کی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے وطن میں 20 جمادی الاخری 20 تاریخ ہے آج مدنی ماہ کی، اسلامی مہینے کی، اور 22 تاریخ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم عرس ہے۔ تو خلیفہ اول جانشین محبوب رب قدیر امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، اور یہ اگر سوچا جائے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ اپنے اسلاف، بزرگوں، صحابہ، خلفاء راشدین، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں پڑھتی ہے۔ یعنی فی زمانہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی، کیونکہ دنیاوی اسکول کالجز کا ہی منہ دیکھنا ہے، تو ہمیں غیر مسلموں کی تاریخیں، ان کے سارے معاملات پتہ ہوتے ہیں، نہیں پتہ تو بزرگوں کا نہیں پتہ ہے، تو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ امیر المومنین صدیق اکبر کا نام عبداللہ، اور آپ کی کنیت ابو بکر، صدیق اور عتیق، یہ آپ کے القاب ہیں۔ تو صدیق کے معنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی اس لقب سے بڑے مشہور ہوئے تھے، کیونکہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی کہ انت عتیق من النار، کہ تو نار دوزخ سے آزاد ہے، تو اسی لیے یہ آپ کا لقب ہوا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یعنی جب یہ نامراد بادشاہ ابرہہ نے کعبے پہ جب حملہ کیا تھا، تو اس واقعے کے عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سیدنا صدیق اکبر افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور سلو جنگ کے تمام فیصلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسند خلافت پر رونق افروز ہو کر 22 جمادی الاخری 13 سن ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی۔ امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جنازہ پڑھائی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلوئے مقدس میں آپ مدفن ہوئے۔ تو یہاں پر ایک بڑی پیاری بات آپ سب کی معلومات کے لیے عرض کروں۔ امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے عاشق اکبر میں مکتبۃ المدینہ کے رسالے سوانح کربلا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اگرچہ تمام صحابہ کی کثیر جماعتوں نے اس بات پر زور دیا کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور بعض نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مومن یہ حضرت علی ہیں۔ اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کی جو تطبیق فرمائی، موافقت جو دی ہے، وہ کیا کہ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، اور 9 عمر صاحبزادوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ایک اور بڑی پیاری بات، الحمدللہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے
کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام عالم سے افضل صدیق اکبر ہیں. ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، ان کے بعد تمام عشرہ مبشرہ یعنی 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیت رضوان، پھر تمام صحابہ. اور یہ اجماع ابو منصور بغدادی نے نقل کیا. ابن عساکر نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا اور فرمایا کہ ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو فضیلت دیتے تھے بحال یہ کہ سرور عالم ہم پر تشریف فرماتے. اور کئی بزرگوں نے حضرت علی سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں. اور ذہبی علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ حضرت علی سے متواتر منقول ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے چند اشعار اصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یا اللہ ہم سب کو ان برکتوں سے حصہ عطا فرما. ہم تیرے پیارے نبی کے پیارے پیارے صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تو صدیق اکبر کی سوچ کتنی پیاری تھی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے کہ مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا ہے. اور بارگاہ نبوت سے بشارت سن کر حضرت سیدنا ابو بکر رو دیے اور عرض کی آقا میرے اور میرے مال کے مالک آپ ہی ہیں، آپ ہی میرے اور میرے مال کے مالک ہیں. تو یہ بڑی عظمت و شان کے مالک ہیں اور بڑی انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائی اور بڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر خاص بن کر آپ جو ہے وہ ہر مارکے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے. ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو عرض کروں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. نمبر 1 نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا. دوسری بات
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ یہ تین باتیں پسند ہیں۔ اب علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کی تین خواہشیں پوری فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر وقت یہ پیارے نبی کے ساتھ رہے۔ تو جب ساتھ رہے تو دیدار بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں کوئی اور نہیں تھا، صدیق اکبر تھے جو پیارے نبی کا دیدار کر رہے تھے۔ دوسری بات، اسی طرح مالی قربانی کی سعادت صدیق اکبر کو اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان پیارے نبی کے قدموں پر قربان کر دیا۔ یہ دوسری خواہش بھی پوری ہوئی۔ اور تیسری بات کہ مزار پر انوار میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دائمی رفاقت عطا فرمائی ہے۔ ساتھ رہنا پسند تھا نا آقا کے ساتھ کہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہوں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو اقدس میں ہی آپ مدفن ہوئے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عاشق اکبر صدیق اکبر کے جو واقعات ہیں نا، یہ ایسے پیارے واقعات ہیں کہ ہم اگر اپنے اندر عشق رسول پیدا کرنے چاہتے ہیں کہ یار مجھے بھی عشق کا کوئی ذرہ نصیب ہو، تو صدیق اکبر کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ راہ عشق میں عاشق اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ محبوب کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے۔ تو کاش ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ نصیب ہو جائے کہ خدا و مصطفیٰ کی رضا کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں کہ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بہرحال آج کل اگر غور کرتے تو زبانی لفاظی تو ہے، نام مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے نعرے تو ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک دنیا کی عزت اس قدر بڑھ گئی کہ معاذ اللہ اسلامی اقدار کی پابندی نہیں رہی۔ نعرے لگا رہے ہیں، مگر جس نبی پر جان لٹانے کا نعرہ لگاتے ہیں ان نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، اس کی پابندی کا کوئی لحاظ نہیں۔ غیروں کے نقالی میں اس قدر محویت ہے کہ اتباع سنت کا بالکل خیال نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں عاشق اکبر صدیق اکبر کے صدقہ ولولہ عشق و محبت اور جذبہ اتباع سنت عنایت فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے مالداروں کو حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ مجاہدین کے کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ اب سرکار کے اس فرمان کو سن کر جس ہستی نے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت میں پیش کی وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر صدیق اکبر تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کا سارا مال و متاع جب ملاحظہ فرمایا، ڈھیر کر دیا سرکار کے سامنے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار غار کے اس ایثار کو دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو بس ادب و احترام عرض کی آقا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو کچھ یوں بیان کیا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس نے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ اے مئو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ واقعی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانی، اور عشق و محبت کا جہاں بیان ہوتا ہے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طبرانی نے اوسط میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان کیا کہ تعزیز یعنی زندگی بھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر منور پر اس جگہ نہیں بیٹھے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے. اب دیکھیں ادب سیکھنے والوں کا انداز. صدیق اکبر جہاں آقا بیٹھتے تھے وہاں نہیں بیٹھے, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں صدیق اکبر کی جگہ نہیں بیٹھتے تھے, عثمان غنی فاروق اعظم کی جگہ نہیں بیٹھتے تھے, جب تک زندہ رہے کبھی نہیں بیٹھے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی پیر ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرید ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ, ان کی سیرت پر یہ بڑا پیارا رسالہ امیر اہل سنت نے نقل فرمایا ہے جس کا نام ہے عاشق اکبر. اور اس رسالے کو جو ہفتہ وار مطالعہ کرنے کا جو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بھئی اس ہفتے میں یہ رسالہ پڑھیں, تو یہ ہفتہ جو جاری ہے اس میں اسی رسالے کا مطالعہ کرنا ہے. یعنی کل ہفتے تک کا یہ ہدف ٹارگٹ تھا. تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے سوانح کربلا, اس کے پیج نمبر 41 پر ہے کہ بخاری و مسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مریض ہوئے اور مرض نے غلبہ کیا, تو فرمایا کہ ابو بکر کو حکم کرو وہ نماز پڑھائیں. تو ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نرم دل ہے, آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا نہیں سکیں گے. فرمایا حکم دو ابو بکر کو کہ نماز پڑھائیں. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی عذر پیش کیا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی حکم بتاکید فرمایا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارک میں نماز پڑھائی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, عاشق صادق کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہر آن یاد محبوب کو حرز جاں بنائے رکھتا ہے. عشق رسول کی لذت سے ناآشنا لوگوں کو جب عاشقوں کے انداز سمجھ میں نہیں آتے تو ان کا مذاق اڑاتے, پھبتیاں کستے ہیں, باتیں بناتے. ایک شاعر نے ایسے ناسمجھوں کو سمجھاتے ہوئے اور حقیقی عشاق کی دیوانگی سے بھرپور جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تذکرہ سنیے. ہجرت مدینہ منورہ کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار و جانثار, یار غار و یار مزار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری کی جو اعلیٰ مثال قائم کی, وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے. امیر سنت لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے قریب پہنچے ہجرت کے موقع پر, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے غار میں داخل ہوئے, صفائی کی, تمام سوراخوں کو بند کیا,
آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں مبارک سے ان دونوں کو بند کیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کی درخواست کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور اپنے وفادار یار غار و یار مزار صدیق اکبر کے زانو پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے، سو گئے. اس غار میں ایک سانپ تھا، اس نے پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد کی شدت و کلفت یعنی تکلیف کے باوجود محض اس خیال سے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو، بے حرکت و خاموش رہے، مگر شدت تکلیف کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر آنکھوں سے آنسو بے نکلے. اور جب یہ اشک عشق کے چند قطرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم والے چہرے پر نچھاور ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے. استفسار فرمایا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن لگایا تو فوراً آرام آ گیا. تو یہاں ایک اور بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں تشریف لے گئے تو کفار ناہنجار یہ غار کے قریب پہنچ چکے تھے. ان دونوں مقدس ہستیوں کی غار میں موجودگی کو اللہ رب العلا نے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں یوں بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ترجمہ کنز ایمان، صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے ظاہری اسباب پیدا فرما دیے کہ جو ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کی معیت یعنی ہمراہی میں غار ثور میں داخل ہوئے تو خدائی پہرا لگا دیا گیا. غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے. مکاشفۃ القلوب میں کہ یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا. ان 2 کبوتروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا جزا دی جنہوں نے انڈے دیے تھے؟ ایسی بے مثال جزا دی کہ آج تک حرم مکہ میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد ہیں. تو انہوں نے اللہ کے حکم سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی رب نے بھی حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد فرما دی ہے. سبحان اللہ. تو جب کفار نے غار کے منہ پر کبوتروں کا گھونسلہ اور انڈے دیکھے تو کہنے لگے کہ اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری انڈے دیتی تو کبوتری انڈے دیتی. تو کفار کی آہٹ پا کر صدیق اکبر کچھ گھبرا گئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دشمن ہمارے اتنے قریب آ گئے کہ وہ اگر قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، جب یہ آقا نے فرمایا تو صدیق اکبر پر سکینہ اتر گیا، بالکل مطمئن اور بے خوف ہو گئے. اور چوتھے دن یعنی یکم ربیع النور بروز پیر شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑی پیاری بات علماء مزید لکھتے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دشمن کے دیکھ لینے کا خدشہ ظاہر کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوئے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے. صدیق اکبر نے جو ہی ادھر نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور غار کے دروازے پر ایک کشتی بندھی ہوئی تھی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ملاحظہ کیا
کہ غار سور کی دوسری طرف نگاہ پر انوار کی برکت سے کشتی اور سمندر نظر آئے، اور یوں فیضان رسالت سے صدیق اکبر کو چین و راحت محسوس ہوا۔ تو اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ حاجت و مصیبت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام امداد طلب کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، تو اللہ اس مبارک سوچ کو ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو کبھی صدیق اکبر سرکار کے آگے آگے چلتے، تھوڑی دیر بعد پیچھے پیچھے ہو جاتے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے کہ ہم کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ کوئی آ نہ جائے، اور جب یہ خیال آتا ہے کہ گھات لگے ہوئے دشمن کہیں ایسا نہ آگے سے تکلیف پہنچا دیں، تو میں آگے آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پردہ ظاہری ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غم چھا گیا، اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے تو غم میں ڈوب گئے، اور اسی کیفیت میں آپ کا انتقال ہوا، آپ نے وصال فرمایا۔ تو کاش ہمیں بھی غم مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب شواہد النبوہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زندگی کے آخری ایام کا ایک ایمان افروز خواب نقل کیا۔ اس کا کچھ حصہ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں مجھے خواب کے اندر پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سفید کپڑے زیب بدن فرما رکھے تھے، ان کپڑوں کے دونوں کناروں کو میں ملا رہا تھا، اچانک وہ دونوں کپڑے سبز ہونا اور چمکنا شروع ہو گئے، اور ان کی چمک دمک آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی تھی۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم کہہ کر مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے سے مشرف فرمایا، اپنا دست مقدس میرے سینے پردت پر رکھ کر فرمایا جس سے میرا اضطراب بے قرار ہونا جو ہے وہ دور ہو گیا۔ پھر فرمایا اے ابو بکر مجھے تم سے ملنے کا بہت اشتیاق یعنی خواہش ہے، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ میں خواب میں بہت رویا، یہاں تک کہ میرے اہل خانہ کو بھی میرے رونے کی خبر ہوئی، جنہوں نے بیدار ہونے کے بعد مجھے خواب کی اس گریہ وزاری یعنی رونے سے مجھے مطلع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یعنی ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے اپنی شہزادی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف کس دن ہوئی تھی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن اور یوم وفات میں حضور کی موافقت ہو، جس طرح حیات میں حضور کی اتباع یعنی پیروی کی، اسی طرح وفات میں بھی ہو۔ تو یہ بہرحال کمال درجے کا عشق تھا، کمال درجے کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی اس سے حصہ عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، یعنی مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض روایت میں غار سور والے سانپ کے زہر کے اثر کے لوٹ آنے کا سبب یہ آپ کی وفات کا سبب ہوا، اور ایک سبب یہ بتایا گیا کہ غم مصطفیٰ میں گھل گھل کر آپ نے جان دی۔
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس کسی نے توفتن خزیرہ یعنی قیمے والا دلیا بھیجا. آپ اور حارث بن کلدہ یہ دونوں کھانے میں شریک تھے. کچھ کھا جب چکے تو آپ حارث جو کہ طبیب تھا اس نے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول اللہ ہاتھ روک لیجئے اور اسے نہ کھائیے، اس میں زہر ہے، اور یہ وہ زہر ہے جس کا اثر 1 سال میں ظاہر ہوتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے گا کہ 1 سال کے اندر اندر میں اور آپ ایک ہی دن فوت ہوں گے. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن زہر کام کر چکا تھا اور یہ دونوں اسی دن سے بیمار رہنے لگے، اور 1 سال گزرنے کے بعد اسی زہر کے اثر سے ایک ہی دن میں انتقال کیا. تو یہ امیر علیہ سنت نے ایک بڑا اس پر مضمون ایک لکھا ہے جس کو واقعی پڑھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی محبت کتنی اندھی ہوتی ہے کہ اس ذلیل دنیا کی الفت کی وجہ سے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ جانثار صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، اور ایک روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر دیا گیا تھا. امیر سنت لکھتے ہیں کہ جب کائنات کی سب سے بڑی ہستی یعنی ذات نبوی کو بھی ذلیل دنیا کے نامراد کتوں نے زہر دینے کی ناپاک کوشش کی، تو اب اور کون ہے جو اپنے آپ کو اس سے محفوظ سمجھے. اب یہاں امیر علیہ سنت ایک نصیحت فرما رہے ہیں، لہذا بالخصوص نامور علماء، مشائخ، مذہبی پیشواؤں کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دیکھیے نا کہ اس کمینی دنیا کے عشق میں مست ہو کر کسی نابکار نے سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ کو بھی کئی بار زہر دیا، اور آخر زہر خورانی ہی وفات کا باعث بنی. سیدنا بشر بن برا، حضرت امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات کا سبب بھی زہر ہوا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے متعلقین کو بھی، ہمارے بزرگوں کو بھی اللہ تعالی ان دشمنوں کے شر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے. وصال ظاہری سے قبل فیضیاب فیضان نبوت، صاحب فضیلت و کرامت صدیق اکبر نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے پاک در کے سامنے رکھ دینا، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ ابو بکر آستانہ عالیہ پر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں مدفن کر دینا. جنازہ مبارک کو حسب وصیت جب روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر حاضر ہے، یہ عرض کرتے ہی دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا اور آواز آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے. یہاں غور کریں، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ نہ جانتے تو ہرگز ایسی وصیت نہ فرماتے کہ روضہ اقدس کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر سرکار سے اجازت طلب کی جائے. تو سیدنا صدیق اکبر نے وصیت کی اور صحابہ کرام نے اسے عملی جامہ پہنایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدیق اکبر اور تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد وصال بھی قبر انور میں زندہ و حیات و صاحب تصرفات و اختیار ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر مسلمان کا وہی عقیدہ ہونا ضروری ہے جو صحابہ کرام اسلاف کا تھا. اگر معاذ اللہ شیطان وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرے
اور عظمت و شان مصطفیٰ میں تانا زنی کرتے ہوئے عقلی دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرے تو اسے الگ تھلگ ہوتا ہے کہ گستاخ رسول سے دور رہو، گستاخ صحابہ سے دور رہو. کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا، اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس نے جواب دیا کہ میں اس کے پڑھنے پر قادر نہیں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا جو مجھے ابو بکر و عمر کے برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے. یہ ہیں ان گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے کا انجام بد. اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ سے عشق کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے متعلق میرے امیر اہل سنت نکل کرتے ہیں. ایک شخص کا بیان ہے، میرے استاد کا ایک ساتھی فوت ہو گیا، استاد صاحب نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. پوچھا منکر نکیر کے ساتھ کیسی رہی؟ جواب دیا انہوں نے مجھے بٹھا کر جب سوالات شروع کیے، اللہ عز و جل نے میرے دل میں ڈالا، میں نے فرشتوں سے کہہ دیا سیدنا ابو بکر و فاروق کا واسطہ مجھے چھوڑ دیجئے. کیا کہا؟ سیدنا ابو بکر و عمر کا واسطہ مجھے چھوڑ دیجئے. یہ سن کر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس نے بڑی بزرگ ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا، لہذا اس کو چھوڑ دو. چنانچہ انہیں مجھے چھوڑ دیا اور تشریف لے گئے. واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے میرے سارے. واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے، ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے. سبحان اللہ. آخری بات میں عرض کروں، ٹائم پورا ہو رہا ہے، کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے داہنے یعنی سیدھے دستے اقدس میں صدیق اکبر کا ہاتھ لیا اور بائیں یعنی الٹے دستے مبارک میں فاروق اعظم کا ہاتھ لیا اور فرمایا قیامت کے روز، اور فرمایا ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے، ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. اللہ ہمیں فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے. تو یہ رسالہ جس سے آج بیان کرنے کا امیر علیہ سنت نے فرمایا بھی تھا کہ جمعہ میں اسی سے بیان کیا جائے، الحمدللہ ہم نے کافی کچھ اس میں سے سنا ہے. میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو فیضان مدینہ میں ہے ایک ایک رسالہ لیتے جائیں. بھائی ایک ایک کیوں؟ 22 تاریخ صدیق اکبر کا یوم عرس ہے تو 22 رسالے لے لیں، رسالے لے کر جائیں اور اس کو صدیق اکبر کی ایصال ثواب کے لیے تقسیم کریں. خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اللہ ہم سب کو فیضان صدیق اکبر نصیب فرمائے. کل ہفتہ ہے، مدنی مذاکرہ ہے، اور انشاءاللہ کل جلوس صدیقیہ کا بھی سلسلہ ہوگا. تو کل جلوس بھی یہاں نکالا جاتا ہے، امیر علیہ سنت بھی کرم فرماتے ہیں، اور پھر مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو اس میں شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائے. فیضان مدینہ میں 8:15 بجے عشاء ہے، تو نماز یہیں پڑھ لیں جو باب المدینہ کے ہیں، اور یہیں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. آئیے سلسلہ نغمات رضا دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیت